ذکر اہل بیت سے سجا دیا جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان. کیونکہ شادی کی تقریب میں شادی کے حوالے سے گفتگو تو ہوتی ہی ہے، واہ. لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ اس شادی کا تذکرہ کروں. کیا بات. یوں تو ہر شادی کا فیصلہ رب آسمان پہ فرماتا ہے، بے شک بے شک. لیکن اس شادی کا تذکرہ کروں جس شادی کو زمین و آسمان والوں نے کس طرح دیکھا، جس طرح میرے حضور نے دیکھا ہے، واہ 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 واہ. میرے سرکار نے دیکھا ہے. حضرات، مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے، کائنات کے سرور، معراج کے دولہا، نبیوں کے امام، غریبوں کے غمگسار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں اور مدینہ منورہ تشریف لے آتے ہیں. مدینہ منورہ کی سرزمین پر بہت سارے اکابر صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے، عرض کرنے کے حاضر ہو کر عرض کرتے، آقا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پیغام نکاح لایا ہوں، لیکن میرے سرکار نے خاموشی اختیار کی. مصطفیٰ جان رحمت نے کچھ نہ کہا، لیکن ایک دن وہ بھی آیا جب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حضرت علی شیر خدا، مشکل کشا، حیدر کرار بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں. سر کو جھکایا ہے وہ علی جنہوں نے خیبر کو اکھاڑا تھا، وہ علی جو میدان میں اترتے تو بڑے بڑے پہلوانوں کے کلیجے کانپ جایا کرتے تھے. وہ علی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ ناز میں کھڑے ہیں، سر کو خم کیے ہوئے ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی آخر تم کس بات کے لیے آئے ہو؟ تمہاری گردن جھکی ہوئی ہے، تمہاری نگاہیں جھکی ہوئی ہے، لیکن تمہارا دل کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں تم کچھ کہو، لیکن اے علی وہ بات تم اپنی زبان پر لا نہیں پا رہے ہو. اے علی میں اجازت دیتا ہوں، ذرا بول تو صحیح کہ کس کام کے لیے آئے ہو. تو حضرت علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا تھا، فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب آپ نے اجازت دے ہی دی ہے تو دل کی بات زبان پہ لاتا ہوں. آقا اتنی طاقت تو نہیں کہ میں کہوں، لیکن یا رسول اللہ جب آپ نے اجازت دی ہے تب میں کہنے کی جرات کرتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اپنے لیے نکاح پیغام لایا ہوں، نکاح کا پیغام لایا ہوں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت کے لبوں پہ مسکراہٹ کھیل پڑی. گویا کہ یوں لگ رہا تھا کہ حضرت علی سے پہلے جتنے صحابہ تشریف لائے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اس لیے اختیار کی تھی کہ ان کے بعد علی آئیں گے، ان کے بعد علی آئیں گے، ان کے بعد علی آئیں گے، ان کے بعد علی آئیں گے. آخرکار حضرت علی آ ہی گئے، مشکل کشا آ ہی گئے، حیدر کرار آ ہی گئے، اور وہ حیدر کرار آئے ہیں. اللہ اکبر. رب ذوالجلال نے بھی یہی فرمایا، اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ علی اور فاطمہ کا نکاح میں نے آسمان پہ کر دیا ہے، تم زمین پر ان کا نکاح. حضرت علی شیر خدا بارگاہ رسالت مآب میں گئے، مصطفیٰ جان رحمت نے قبول کیا اور کہا، علی مہر کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے، کچھ ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا نا. مولا علی شیر خدا کہتے، آقا پاس میں تو کچھ نہیں ہے لیکن ایک زیرہ ہے. میرے حضور فرماتے ہیں بس اسے بیچ دو، وہی مہر فاطمہ. نکاح خانی ہو گئی. میں عظمت شان اہل بیت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اہل بیت اطہار کا صدقہ جوڑوں پر پڑ جائے اور ان کی دنیا بھی سنور جائے، ان کا رقبہ بھی سنور جائے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح دیا. نکاح خانی ہو گئی.
मुस्तफा जाने रहमत के घर से सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, साल गुजरते गए। एक जमाना ऐसा आया कि सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर हजरत इमाम हसन भी आ गए, हजरत इमाम हुसैन भी आ गए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा ज़हरा के घर नहीं बल्कि उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के घर तशरीफ फरमा है। हजरत उम्मे सलमा से मेरे आका कहते हैं, उम्मे सलमा चादर लाओ। अल्लाह अल्लाह, वो चादर जो अहले बैते अतहार की अजमतो शान और उनकी रिफातों की निशान बनने वाली थी, वो चादर मेरे मुस्तफा कहते हैं उम्मे सलमा जरा वो चादर लाना। हजरत उम्मे सलमा हम मोमिनों की माँ है। मुस्तफा जाने रहमत ने चादर मांगी, सैयदा उम्मे सलमा ने चादर पेश कर दिया। बारगाहे रिसालत माब में वो चादर जब पहुंचा है, मेरे आका ने चादर को उठाया है, इतने में हजरत अली आ गए। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ए अली इस चादर में आ जाओ। हजरत अली आ गए। जैसे ही हजरत अली चादर के अंदर आए, उतने ही देर के बाद सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा तशरीफ लाती है। सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी उसी चादर में आका ले लेते हैं। फिर उसके बाद हजरत इमाम हसन आते हैं, उसी चादर के अंदर तशरीफ रखते हैं। हजरत इमाम हुसैन आते हैं, उसी चादर के अंदर तशरीफ रखते हैं। फिर आका खुद उस चादर के अंदर तशरीफ ले जाते हैं और रब्बे काबा के हुजूर अपने हाथों को बुलंद करते हैं और अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती फज़हिब अन्हुम रिजसा व युतहिरुकुम तत्हीरा। हे अल्लाह, ये मेरी अहले बैत हैं, इनसे तमाम नजिस को और नापाकियों को दूर फरमा दे। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जैसे ही इतना कहना था ना कि नजिस और नापाकियों को दूर फरमा दे, अब जरा जहन को करीब करना साहब कि मुस्तफा जाने रहमत ने दुआ मांगी है, मौला ये मेरे अहले बैत हैं, यानी अली ये मेरी अहले बैत से हैं, फातिमा मेरी अहले बैत से हैं, हसन मेरी अहले बैत से हैं, हुसैन मेरी अहले बैत से हैं। इतना ही नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत शब-ए बज़्म हिदायत नौशहे बज़्म जन्नत ने बाज़ मकामात पे ये भी दुआ फरमाई थी, ए मेरे अल्लाह जो फातिमा से मोहब्बत करता है उससे मैं मोहब्बत फरमाता हूँ, और ए अल्लाह जो फातिमा से बग़्ज़ रखता है तू उससे दूर फरमा दे, उसको रहमतों से दूर फरमा दे। हज़रात जरा ज़हन को करीब करना, वो सैयदा फातिमा ज़हरा जो मुस्तफा जाने रहमत ने जिनको अपने जिगर का टुकड़ा कहा, उस अली से निकाह फरमाई जिस अली को मेरे सरकार ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीजुल बाबुहा, वाह, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। अब जरा जहन को करीब करना, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर एक रोज तशरीफ ले जाते हैं। अज़मत अहले बैत मुलाहिजा करें, क्या बात है, तशरीफ ले जाते हैं सैयदा फातिमा ज़हरा के घर। और घर क्या है साहब, दरवाजा मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ निकलता है। अल्लाह अकबर। जैसे ही सैयदा फातिमा ज़हरा के घर मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले जाते हैं, फरमाते हैं फातिमा आज मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ रुकूं। फातिमा आज मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ ठहरूं। सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, आका ये तो आप ही का घर है। क्या बात है, आका ये तो आप ही का घर है, आप ठहरे। अल्लाह अकबर। शाम हुई, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा ने बिस्तर लगा दिया। जैसे ही हसनैन करीमैन को अपने साथ ले जाने लगी ना, मेरे सरकार फरमाते हैं फातिमा हम तो हसनैन करीमैन ही के लिए आए, हसन हुसैन को मेरे पास रहने दो।
سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں بابا جگہ تھوڑی سی ہے، وہاں حسن حسین کیسے رہ پائیں گے آپ کے ساتھ؟ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں فاطمہ ہم تو اسی دونوں شہزادے کے لیے ہی آئے تھے، لہذا آج انہیں میرے ہی پاس سونے دو۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اپنے دونوں شہزادے حضرت امام حسن کو حضرت امام حسین کو اپنے بابا جان کے پاس چھوڑ دیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ داہنے کاندھے پر حضرت امام حسن کو لٹایا ہے، بائیں کاندھے پر حضرت امام حسین کو لٹایا ہے۔ میں یہ دودھ کا پیالہ لا کر بابا جان کے بستر کے قریب رکھ دی اور اس انتظار میں رہی کہ چھوٹے حسن بھی ہیں چھوٹے حسین بھی ہیں۔ رات کے سناٹے میں کئی مرتبہ اٹھ کر یہ دودھ پیتے ہیں۔ جب یہ دودھ پینے دونوں شہزادے اٹھیں گے تو میں اٹھ کر کے انہیں دودھ پلاؤں گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ رات کا جیسے ہی کچھ حصہ گزرا تھا کہ حضرت امام حسن نے دودھ مانگا، حضرت امام حسین نے دودھ مانگا۔ جیسے ہی دونوں نے دودھ طلب کیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے میں نے اٹھنا چاہا اور اٹھ کر کے دودھ کے پیالے کے قریب جیسے بڑھی تو میرے بابا کہتے ہیں نہیں نبیوں کے امام کہتے ہیں مصدر کل کائنات کہتے ہیں، ہاں وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں، وہ مصطفیٰ کہتے ہیں جس مصطفیٰ کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے یہ کہا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جنہیں ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا وہ مصطفیٰ کہتے ہیں فاطمہ آج کی رات یہ کام مجھے ہی کر لینے دو۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ آج کی رات یہ کام مجھے ہی کر لینے دو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ کئی مرتبہ دونوں شہزادے اٹھے اور رات میں اٹھ کر مصدر کل کائنات نے دونوں شہزادوں کو دودھ پلایا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کرنا صاحب کہ مصطفیٰ جان رحمت جس شہزادے سے اتنا پیار فرماتے ہو، مصطفیٰ جان رحمت جس شہزادے کے بارے میں یہ کہتے ہو حسین منی وانا من الحسین کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ ارے اولاد کی بات ہی نہیں صاحب، مولا علی کے بارے میں بھی میرے سرکار فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ کیا بات ہے؟ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کائنات کے سرور نے مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تمام کلمہ پڑھنے والوں سے کہا اجی علی وہ علی ہے جن کی صورت دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی وہ علی ہے جن کی صورت دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کسی نے کہا آقا جب تک علی ہے تب تک صورت دیکھنا عبادت، جب علی چلے جائے تب کیا کریں؟ تو خدا کی قسم اے سنیو، اے اہل سنت والجماعت کے ماننے والوں خوش ہو جاؤ کہ مصطفیٰ جان رحمت نے آج سے 1500 سال پہلے تمام کلمہ پڑھنے والوں کو یہ خوشخبری دے دی کہ علی کے نام کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ علی کے نام کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ گویا علی کی صورت اگر نہ دیکھے تو علی کا ذکر کر لے، ہمارا لمحہ لمحہ عبادت میں شمار ہوتا نظر آئے، عبادت میں شمار۔ آج کچھ لوگ اہل بیت اطہار کو صحابہ کرام سے دور کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ یہ رافضی، یہ ناصبی، اب ذرا ذہن کو قریب کرنا صاحب، میں اہل بیت اطہار اور اصحاب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ذرا آپ کے سامنے رکھوں اور پھر عظمت اہل بیت صحابہ
کی نظر میں کیا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے, ان کا دور خلافت ہے, جمعہ کا دن ہے, سارے لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد نبوی آ رہے ہیں. کیا بات ہے. مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں. حضرت علی نے اپنے دونوں شہزادوں کو لیا, کیا بات ایک ہے. طرف حضرت امام حسن اور ایک طرف حضرت امام حسین. ذرا بولے سبحان اللہ. ایک طرف حسن ایک طرف حسین, دونوں انگلیوں کو پکڑے ہیں. مولا علی شیر خدا مسجد نبوی کی طرف بڑھ رہے ہیں. حضرت عمر منبر پہ کھڑے ہیں. توجہ چاہوں گا, حضرت عمر منبر پہ کھڑے ہیں. جیسے ہی امام حسین مسجد نبوی میں پہنچے تو حضرت علی قریب گئے نا, حضرت امام حسن نے حضرت عمر فاروق سے کہا, اے عمر تم میرے نانا کے منبر سے اترو. اے عمر, وہ عمر جس کے جاہو جلال نے قیصر و کسریٰ کے پاؤں تلے سے زمین کھسکا دی, وہ عمر جن کے جاہو جلال نے ایک شرابی کو اللہ کا ولی بنا دیا, وہ عمر سامنے میں منبر پہ کھڑے. اور حضرت امام حسین بادشاہ وقت ہیں, خلیفہ وقت ہیں, وقت کے پی ایم ہیں, پردھان منتری ہیں صاحب, اور ننھا سا بچہ ہے. تاریخ کہتی ہے عمر بہت زیادہ ہوگی. حضرت امام حسین کی تو 9.5 یا 10 سال, 9.5 یا 10 سال. 10 سال کے حسین پاک منبر کے سامنے جا کر وقت کے پردھان منتری سے کہتے, عمر میرے نانا جان کے منبر سے اترو, یہ میرے نانا کا منبر ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی اتنا سنانا, مولا علی اور عمر فاروق کی محبت بھی دیکھے اور حضرت عمر فاروق اعظم اور اہل بیت کی محبت بھی دیکھے. حضرت علی نے اپنے شہزادے امام حسین کی کلائی پکڑی اور کہا, حسین یہ کیا کہہ رہے ہو. جیسے ہی اتنا کہانا تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں, علی آپ میرے اور حسین کے بیچ میں نہ آئے, یہ میرا اور میرے حسین کا معاملہ ہے. ذرا بولیے سبحان اللہ. یہ میرا اور میرے حسین کا معاملہ ہے. حضرت علی خاموش ہو گئے. حضرت امام حسین سامنے میں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے, شہزادے آپ نے کیا کہا. تو حضرت امام حسین کہتے ہیں, یہ میرے نانا کا منبر ہے, اس منبر سے اترو. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم ہیں, جمعہ کا دن ہے, مسجد بھری پڑی ہے. وہ صاحب چھوٹی چھوٹی سی بات ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ایگو کو ہرٹ کیا صاحب, ہمارے دل کو لگی, اس کے بیٹے نے میری عزت دھو ڈالی. اب ذرا دیکھنا عمر فاروق اعظم کو کہ اہل بیت سے وہ کتنا پیار کرتے ہیں. اپنا رتبہ نہیں دیکھا, اپنا منصب نہیں دیکھا, اپنا مقام نہیں دیکھا, اپنی حیثیت نہیں دیکھی ہے. دیکھا ہے تو اہل بیت اطہار کو دیکھا ہے, دیکھا ہے تو نسبت مصطفیٰ کو دیکھا ہے, دیکھا ہے تو خون رسول کو دیکھا ہے. منبر سے اتر گئے, اترنے لگے, اتر کر آگے, شہزادے میں اتر گیا. حسین پاک کہتے ہیں, عمر تم اپنے نانا کے منبر پہ جاؤ, یہ میرے نانا کا منبر ہے. ذرا بولے سبحان. کیا کہتے, تم اپنے نانا کے منبر پہ جاؤ, یہ میرے نانا کا منبر ہے. حضرت عمر فاروق اعظم ہاتھ جوڑ کر کہتے, شہزادے میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں, میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں, میرا کوئی منبر نہیں, نہ میرے نانا کا کوئی منبر ہے. اب ذرا اس شہزادے کو ملاحظہ کریں. حضرت امام حسین نے کہا, اچھا تمہارے نانا کا کوئی منبر نہیں. کہا نہیں شہزادے, میرے نانا کا کوئی منبر نہیں ہے. تو کہا پھر ٹھیک ہے, میرے نانا کے منبر پر چلے جاؤ, میرے نانا کے منبر پر چلے جاؤ. علامہ افضل حسین اشرفی صاحب, زمزم مکی صاحب, باوقار حضرت اشتیاق اشرفی دولت پوری صاحب, میرا دل کہتا ہے, کیا بات ہے. میرا دل کہتا ہے, جملے پر غور کریں, میرا دل کہتا ہے کہ
کہ جب حضرت عمر کو نیچے اترنے کہا تھا، حضرت عمر ادب اہل بیت میں، احترام اہل بیت میں ممبر سے اتر گئے۔ جب حسین مجتبی نے کہا تم اپنے نانا کے ممبر پر جاؤ، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، تو ہاتھ جوڑ کر حسین پاک کی بارگاہ میں حضرت عمر نے عرض کیا تھا، شہزادے میں اس کا بیٹا ہوں جو اونٹ چلایا کرتا تھا، میرے باپ نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ تو پھر امام پاک نے کہا تو پھر اچھا ایسا ہے کہ تمہارے نانا کا کوئی ممبر نہیں؟ عمر کہتے نہیں، میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں۔ تو پھر عمر کی بارگاہ میں حکمن عرض کیا تھا حسین پاک نے، پھر اچھا ایسا ہے تو میرے نانا کے ممبر پر چلے جاؤ، میرے نانا کے ممبر پر چلے جاؤ۔ میرا دل کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے یہ کہا ہوگا، لوگوں میں اپنی مرضی سے ممبر پہ نہیں آیا، لوگوں میں اپنی مرضی سے ممبر پر نہیں آیا تھا، مجھے تو ابو بکر صدیق نے بٹھایا تھا اور اتارا ہے تو مصطفیٰ کی آل نے اتارا ہے، اور اب پھر بٹھایا ہے تو حسین مجتبی نے بٹھایا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہو تو عمر کو ممبر سے اتار کر دے، اب کوئی دنیا کی طاقت ہو تو عمر کو ممبر سے اتار کر دیکھ لے، اس لیے کہ اب بیٹھانے والا ابو بکر نہیں حسین پاک ہے، اب بٹھانے والا ابو بکر نہیں حسین پاک ہے۔ ذرا درود پڑھیے تو ایک بات اور عرض کر کے بات مکمل کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا کریمنا مولانا مولانا ملجانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کچھ رافضی علی 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 کا نعرہ لگا کر کے ہم لوگوں کے ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہیں، بھولے بھالے سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ماننے والے علی والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ علی والے وہ ہیں جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، علی والے وہ ہیں جو ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، عمر فاروق کو بھی مانتے ہیں، مولا علی کو بھی مانتے ہیں، عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، مولا علی کو بھی مانتے ہیں، امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں اور مولا علی کو بھی مانتے ہیں۔ اصل میں تو ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہی سچے عاشق علی، سچے عاشق اہل بیت ہیں۔ اب ذرا ذہن کو اور قریب کرے، ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرات مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی اہل بیت کے حوالے سے حجت الوداع کے بعد غدیر خم میں واپسی کے وقت میں جہاں سے تمام راستے الگ الگ ہوتے، کوئی راستہ ادھر جاتا، کوئی ادھر جاتا، کوئی ادھر جاتا، گویا کہ امت جہاں سے بکھر رہی ہے اپنی اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے، وہاں پر شاندار خطبہ غدیر خم میں میرے مصطفیٰ نے دیا۔ اسی مقام پہ کائنات کے سرور، معراج کے دولہا، نبیوں کے امام، غریبوں کے غمگسار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تھا، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، ہم تم لوگوں کے، میں تم لوگوں کے درمیان میں دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک کا نام کتاب اللہ ہے جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اور دوسرا اہل بیت۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جو ان دونوں کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا اس کی دنیا سنور جائے گی، اس کا رقبہ سنور جائے گا۔ وہی اعتدال پہ ہے، وہی حق پہ ہے۔ اب ذرا غور کریں نبی کے ارشادات کے مطابق کہ جو صحابہ کو چھوڑے اور اہل بیت کو پکڑے، حق پر وہ نہیں، جو صرف قرآن کو مانے حدیث کو نہ مانے وہ حق پر نہیں۔ حضرات جو صحابہ کو مانے، اہل بیت کی شان و عظمت کا احترام نہ کرے، وہ حق پر نہیں۔ حق پر تو وہ ہے جو اہل بیت کو بھی مانتا ہو، صحابہ کو بھی مانتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے سرکار نے اپنے ساتھ
اہل بیت ستاروں کی طرح صحابہ. اب ذرا اسے سمجھے آسان لب و لہجے میں. حضرات آج وہ میپ کا زمانہ ہے. رخ ہم میپ سے نکال لیتے ہیں، لیکن وہ زمانہ تھا جس زمانے میں لوگ ندی میں کشتی ڈالتے تھے تو ستاروں کو دیکھ کر ڈالا کرتے تھے. ستاروں کو دیکھ کر سمت اور رخ کا پتہ لگایا کرتے تھے. اس زمانے میں میرے سرکار نے کیا کہا کہ اصحابی کن نجوم اقتدیتم اہتدیتم. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جو ان کی اقتدا کریں گے وہ ہدایت پا جائیں گے. اللہ اکبر. اپنے اہل بیت کو، اپنی آل کو کشتی نوح کی طرح بتایا کہ جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. جو اس کشتی پر سوار ہوا وہ کامیاب ہوا. مطلب کیا صاحب کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دریا پار کرنے کے لیے کشتی بھی چاہیے، ستارے کی روشنی بھی چاہیے. ہمارے لیے دونوں ضروری ہیں. اور حضرت محترم اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطاعت رسول اللہ. نجم ہے اور ناؤ ہے اطاعت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنیو تم تو کامیاب ہو، سنیو تم تو کامیاب ہو، اس لیے کہ تیرے پاس کشتی بھی بڑی خوبصورت ہے اور ستارے بھی بڑے پیارے ہیں، اس لیے تم کامیاب ہو. 2 منٹ اور بول لوں ہے اجازت؟ تو سارے لوگ ذرا عقیدت سے بولے یا حسین. ذرا جھوم کر بولے یا حسین. ذرا عقیدت سے بولے یا رسول اللہ. ذرا غور کریں، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں مال غنیمت جب لایا گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں مال غنیمت ڈالا. بانٹنے کا وقت آیا. وقت کے پردھان منتری عمر فاروق اعظم کہتے ہیں آج شخصیت دیکھ کر انعام دیا جائے گا، آج کام دیکھ کر انعام دیا جائے گا. اللہ اکبر. جیسے ہی اتنا سنا سب کے سب حاضر ہیں. مسجد نبوی کی زمین ہے. اللہ اللہ. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے آنگن میں مال غنیمت جو مسلمانوں کے لیے آیا ڈال دیا گیا. بانٹنے کا زمانہ آیا. جب سب لوگ آ گئے تو حضرت امام حسن سب سے پہلے کھڑے ہوئے، سب سے پہلے. اور آقا امام حسن کہتے ہیں یا امیر المومنین، مال غنیمت میں سے جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں عطا فرما دیجئے. ذرا بولیے، ذرا بول کر سنیے سبحان اللہ. مال غنیمت میں سے جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں عطا کر دیجئے. امیر المومنین بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بڑے عزت و تکریم کے ساتھ 1000 درہم حضرت آقا حسن مجتبی کو عطا فرما دیا. جیسے ہی انہوں نے یہ لیا پھر ان کے بعد حضرت آقا حسین مجتبی کھڑے ہو گئے، حسین پاک کھڑے ہو گئے، سید الشہداء کھڑے ہو گئے، امام الشہداء کھڑے ہو گئے، جنتی جوانوں کے سردار کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں اے عمر فاروق اعظم یا امیر المومنین، اس مال غنیمت میں سے میرا جو حصہ ہے وہ مجھے عطا فرما دیں. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، بڑے ہی تکریم کے ساتھ 1000 درہم لیا اور حسین مجتبی کے حوالے فرمایا. کیا بات ہے. حسین مجتبی کے حوالے کیا. اب آئی باری بیٹے کی، حضرت عبداللہ ابن عمر کی. جب حضرت عبداللہ، اسے شوق کر کے سنا رہا ہوں، بات مکمل کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے جب لے کر کے ہٹے، وقت کے پی ایم، وقت کے پردھان منتری کا بیٹا، آج کے زمانے کے اعتبار سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا بڑا آدمی ہو لیکن اس کے بیٹوں سے زیادہ
اپنے بیٹے کو دیا جاتا، اس کے بیٹے سے زیادہ اپنے بیٹے کو عطا کیا جاتا، لیکن خلیفہ دو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کو اس انداز میں ملاحظہ کریں کہ وہ نسب پاک مصطفیٰ کا کتنا خیال فرماتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، جب حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر فاروق اعظم کا بیٹا اٹھا اور بابا مجھے بھی عطا فرمائیے جو میرا حصہ ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے 500 درہم انہیں عطا کیا۔ صحیح صحیح 500 درہم کتنا دیا؟ ذرا زور سے کتنا دیا؟ 500 درہم حضرت عبداللہ ابن عمر لیے گھر چل دیے۔ چلے تو گئے، گھر جا کر کے اپنی امی سے شکایت کی، چونکہ جاہو جلال کے سامنے میں کون بولے؟ آج کا بد زبان بیٹا تھوڑے ہی ہے صحیح جو باپ سے ڈائریکٹ پوچھ لے یہ کیسے؟ ڈر کے مارے گھر گئے۔ امی جان بابا نے کہا تھا کہ آج لوگوں کے کام کے اعتبار سے اسے انعام دیا جائے گا، لیکن ہوا یوں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو، حسین مجتبیٰ کو بابا جان نے ہزار درہم عطا کیے، اور میں جب وہ بچے تھے اس وقت سے میں جہاد کر رہا ہوں، لڑائیوں میں شرکت کر رہا ہوں، اور مجھے بابا جان نے 500 درہم دیے۔